نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جا رہا ہے۔ نصف کے قریب یہ مبارک مہینہ گزر چکا اور نصف تقریباً باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ ان پہ ہماری گرفت نہ فرمائے، اور جو باقی دن ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کو سب کے اوپر فضیلت بخشی۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے فرشتے بنائے، لیکن جبرائیل امین کو سب پر فضیلت بخشی۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، لیکن رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر 30 راتیں، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے سب پر فضیلت بخشی۔ روزہ جو ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اس طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تیسری اولاد تھی ان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا تامور۔ ان کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، تو ایک حصے کے جو لوگ تھے، ایک علاقے کے لوگ، وہ ایک وقت کا کھانا خود کھاتے اور ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دوسرے قحط زدہ علاقے میں بھجوا دیتے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے وقت کے نبی پر یہ وحی کی کہ تمہارا یہ جو عمل ہے یہ ثواب بنا دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری میں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے اور نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب تنہائی میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، لیکن سن 2 ہجری میں باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہے روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ قیامت کے دن تک یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کو یہ بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ 80 سال عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، ہماری تو اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سال ہے۔ تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ ایک لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے اس کی جو فضیلت ہے یہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور جو لوگ اس ماہ مقدس کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا، جن میں سے 7 مرتبہ یہ 29 کا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 29 کا جب رمضان بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک روزہ جو ہے وہ یہ ویسے ہی کھا گئے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں صرف 2 مرتبہ 30 کا رمضان آیا اور 7 مرتبہ جو ہے وہ 29 کا رمضان تھا۔ تو اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے
پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ کھانا پینا یعنی کوئی بھی چیز کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح مباشرت کر لینے سے، اگرچہ وہ حلال ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن مباشرت آدمی جب کر لیتا ہے تو اس بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں مجھ سے مباشرت ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ تو اس کے بدلے میں 60 روزے رکھ۔ فرمایا تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر غلام آزاد کر۔ انہوں نے کہا میرا تو غلام ہے ہی نہیں۔ اور پھر تیسرا جو آپشن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر انتظار کر۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کھجوروں کا ایک ٹوکرا جو ہے وہ بھرا ہوا لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا جو ہے وہ اس آدمی کو دیا اور کہا کہ جا اسے اپنے علاقے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کر دے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پورے علاقے کے اندر میں سب سے غریب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگا کہ تم خود ہی کھا لے۔ تو اسلام جو ہے یہ بڑا پیارا دین ہے، اس کے اوپر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی اچھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق